بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں پہلا نقص جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں برائی کی نفرت دور ہو گئی۔ جب ان میں کا ایک آدمی دوسرے سے ملتا تو کہتا کہ اے شخص، اللہ سے ڈر اور یہ فعل چھوڑ دے جو تو کرتا ہے، کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ مگر دوسرے ہی دن جب اس سے ملتا تو اس کا ہم نوالا و ہم پیالہ بن جاتا۔ آخر ان پر ایک دوسرے کی برائی کا اثر پڑ گیا اور ان کے ضمیر مردہ ہو گئے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، دفاتن لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھے اور جوش میں آ کر فرمایا کہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق کی طرف موڑو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر ایک دوسرے کا اثر ڈال دے گا، تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح ان لوگوں پر کیا تھا۔ بزرگان محترم، جس طرح درخت اپنے پھل اور پھول اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح کسی مذہب کی شناخت بھی اس کے پیروکاروں کے اعمال و اخلاق سے ہوتی ہے۔ کسی مذہب کی تعلیمات چاہے کتنی ہی خوشنما ہو، اگر اس کے ماننے والوں کے کردار بلند اور اخلاق اچھے نہ ہو تو دنیا والے یہی سمجھیں گے کہ یہ مذہبی برا ہے۔ اگر مسلمان بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو اسلام کی نیک نامی ہوگی۔ مسلمان کے ہر عمل کا اثر چاہے اچھا ہو یا برا، سب سے پہلے دین پر ہوتا ہے۔ مسلمان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کا برا اثر اسلام پر بھی پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی بے عملیوں بلکہ بد عملیوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ڈھٹائی سے رشوت لی جا رہی ہے، ڈھٹائی سے سود کھایا جا رہا ہے، جھوٹ اور فریب کا بازار گرم ہے۔ دوستو بزرگو، عید میلاد النبی کا موقع ہے اور ملت کے نوجوانوں کے جوش و خروش کا عالم یہ کہ غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ سیاست دانوں کے دفتروں پر، مختلف دکانوں پر چندہ وصولی کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ان پیسوں سے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر خرافات، لغویات، فضولیات کا بازار گرم کریں گے۔ ظاہر ہے کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کا استعمال کریں گے، لہٰذا وہ ان کو ناراض بھی نہیں کریں گے، مگر ان حدیث پاک کی روشنی میں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح وہ چند روزہ زندگی کے لیے اپنے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوم کے نونہالوں ہونہار بچوں کی بھی دنیا و آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یوں سمجھے ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پرانے جاتے ہیں اور نئے ابھرتے بھائی بچے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ بچے غیر مسلم بھائیوں کے دکانوں پر جا کر ان سے بھی زبردستی کرتے ہیں کہ اتنے اتنے کی رسید پھاڑو۔ یہ غیر مسلم دکاندار نے ان بچوں سے کہا کہ کیا تمہارے دھرم میں یہ سب جائز ہے؟ تو ان بچوں نے کہا جواباً کہ آپ لوگ بھی تو ہم سے گنپتی کا چندہ وصول کرتے ہو۔ یہ بات خود مجھے ہمارے غیر مسلم دکاندار دوست نے کہی۔ قوم کے لیڈران، ذمہ داران ہمارے بچوں کو کس سمت لے جا رہے ہیں، ذرا سوچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برخلاف عمل ہم تاجدار دو عالم کے نیک نامی کا باعث بن رہے ہیں یا بدنامی کا؟ ہمارے بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ان کے کارناموں، دشمنوں سے ان کے تعلقات، غیر مسلم بھائیوں سے ان کا حسن سلوک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا، ہم دلوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، جو بیچارے واقعی معذور ہے، ترس کھانے لائق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے دشمنوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے کیسے تعلقات تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں کیسے پیر رکھنا، ناخن کیسے تراشنا، کنگھی کیسے کرنا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا وغیرہ وغیرہ، الغرض چھوٹی چھوٹی سنتوں کے ذریعے ہمیں اخلاق و کردار کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کی تلقین کی۔ افسوس مگر ایسے نبی رحمت کے امتی ہونے کے ہم دعوے دار، جس کا عملاً ہمیں کوئی احساس ہے، نہ افتخار نہ انبساط، بس ایک آرٹیفیشل خوشی، ناچنا گانا، ڈی جے پر جھومنا، جلوس والے دن نمازیں چھوڑنا، شائننگ مارنا، بالوں کے سٹائل سے لے کر بد نظری اور ہر وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس ہو، ہمارا نوجوان کرنا اپنی شان اور فخر سمجھ رہا ہے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قوم کا یہ قیمتی اثاثہ اللہ انہیں خرافات، لغویات اور فضولیات سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔